السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے بتائے گا کہ اقوام متحدہ میں عمران خان دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہیں اور پوری دنیا اس کو سراہتے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہمارے ہی ملک میں عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے بنائے جاتے ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ بدقسمتی نہیں ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. کل میں ایک ٹی وی شو پہ تھی اور ایک اینکر صاحب مجھے بولتے ہیں کہ جو ہمارے آرمی پبلک اسکول میں بچوں کے ساتھ ہوا وہ بھی دہشت گردی تھی، اور جو خان کی اسٹیٹمنٹ میں ایک جلسے میں وہ بھی دہشت گردی ہے. میں نے ان کو بتایا مجھے اتنا بتائیں سر، فرض کے شہباز گل نہیں تھا، میں تھی، مجھے اٹھایا جاتا ہے، کچھ گھنٹے بعد مجھ پہ کیس کیا جاتا ہے، FIR پہلے نہیں ہوتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ مجھے اسلام آباد پولیس کی تحویل میں دے دیتے ہیں، مجھ پہ 2 دن تشدد ہوتا ہے. اسلام آباد پولیس ایک ٹویٹ کرتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جی ہمیں تو نہیں پتا تو کس نے مارا اور ہم نے تو مارا نہیں. وہ جج کے سامنے جاتی ہوں میں اور میں جج سے کہتی ہوں کہ میم میرے ساتھ تشدد ہوا ہے، جسمانی بھی جنسی بھی، مجھے پلیز ریمانڈ مت دے. جج نہ کتاب کھولتی ہے، نہ کاغذ کھولتی ہے، نہ پرچہ دیکھتی ہے، کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے ریمانڈ ہو گئی. کیا اس کی ڈیوٹی نہیں تھی کہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرتی؟ اس کے پاس ڈسکریشن تو بہت ساری ہوگی، لیکن کیا آپ جب جج بولتے ہیں اس کے پولیس میں جاتے ہیں، اسپتال میں ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، آپ اس ملک کے تنخواہ دار ہوتے ہیں، آپ اس ملک کے عوام کی، کیا آپ پہ فرض ہے کہ اس عوام کا آپ خیال رکھیں؟ عمران خان کا گناہ کیا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے؟ کھڑا ہوا جلسے میں اس نے کیا بولا کہ جی پہلی بات میڈم آپ نے جو غیر قانونی کام کیا آپ پہ اس پہ کیس ہوگا، اور دوسرا پولیس سے کہ آپ نے جو غیر قانونی کام کیا آپ سے پوچھا جائے گا. اگر اس ملک میں ہمارے بولنے کی آزادی چھینے جا رہی ہے تو پھر کھل کے آئے نا. آئین میں ہمیں اجازت ہے یہ جلسہ کرنے کی، بولنے کی، چیلنج کرنے کی. یہاں پہ نعوذ باللہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں، ہم سب ایکول ہیں. ایک اللہ کے سائے میں، آئین کے سائے میں ہم سب ایکول ہیں. کوئی یہاں پہ سیکرٹ کاؤ نہیں ہے کہ جب سوال نہیں پوچھ سکتے. کیوں نہیں سوال ہم پوچھ سکتے؟ ہم پوچھیں گے سوال. ہمارے ٹیکس پیئر سے آپ تنخواہ لیتے ہیں، ہاں احسان کریں ہم پہ، تنخواہ لینا چھوڑ دیں. سب جو بڑے بڑے ادارے ہیں تنخواہ لینا چھوڑ دیں، فری کام کریں، ہم ان کے غلام بن جائیں گے. اور جب تک ہمارے پیسوں پہ تنخواہ لیں گے ہم پوچھیں گے سوال. یہ اتنی آسانی کیوں ہے کہ کہیں پہ صحافی کو اٹھائے جاتے ہیں، چینلز بند کیے جاتے ہیں، خان صاحب کی نشریات پر پابندی لگائی جاتی ہے؟ یہ اتنی آسانی سے کیسے ہو رہی ہے؟ آسانی نہیں ہے، فیشزم ہے سر. آپ نے فار آل پریکٹیکل پرپسز آئین کو سسپینڈ کر دیا. وہ جو جنرل مشرف نے کیا تھا یہ امپورٹڈ حکومت وہی کر رہی ہے. آئین ہے ہی نہیں، آئین کی آزادیاں ختم. چور ڈاکو آپ نے منسٹرز بٹھا دیے، چور ڈاکو آپ نے وزیر اعظم بٹھا دیے، چور ڈاکو آپ نے مشیر لگا دیے. اور یہ پاکستان چل رہا ہے کیونکہ لوگ آپ سے دیکھیں، میں بار بار ہر کسی کو کہہ رہی ہوں، یہ عوام خان کے لیے نہیں نکلتی ہے، یہ عوام PTI کی نہیں نکلتی ہے، یہ عوام اپنے لیے نکل رہی ہے. اگر آج خان کو اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں، خان پہ جھوٹا کیس کر سکتے ہیں، کسی پہ بھی کر سکتے ہیں. اگر خان آج نہیں بچ پائے گا، خدا نہ خواستہ، یہ عوام بچ پائے گی کیا؟ یہ تو پھر اٹیک کریں گے. ان کو آپ کھانا نہیں دے رہے، پانی نہیں دے رہے، بجلی نہیں دے رہے، گیس نہیں دے رہے. سیلاب آپ نے دیکھ لیا. یہ تمام اس نالائق حکومت کی ایک کوشش ہے ناکام کہ جی ہم سیلابوں سے ذرا نظر ہٹا لیں، ہم غربت سے ذرا نظر ہٹا لیں، بس خان کو لاؤ اسپاٹ لائٹ میں. کل ایک نالائق وہ ہے اینکر جیو کا وقار ستی، اس نے خان پہ کوئی اور عجیب سی ٹویٹ کر دی، وہ شکر ہے اس سے ڈیلیٹ کر دی، بٹ ہم نے رپورٹ کر دی تھانے میں کہ آپ ہوتے کون ہیں. اور جیو تو اب ایک ٹی وی اسٹیشن رہا ہی نہیں، وہ تو اسپوکس پرسن بن گئے PDM کا. تو کھل کے آئے نا، مرد بنے. یہ کیا کام ہے چھپ چھپ کے؟ معذرت کے ساتھ سر یہ مردوں کا ملک نہیں رہا. اچھا عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ شروع سے کی جا رہی ہے. پہلے وہ فرح گوگی کا نقلی کیس، پھر توشہ خانہ نقلی کیس، پھر پروہیبٹڈ فنڈنگ کا، اب یہ ڈرامہ. یہ لوگ کرتے رہیں گے. یہ یاد رکھیں، خان ایک اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ان کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا.